مرحبا 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 الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقام الصلاة فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم و عزیزان گرامی، یہ رجب کا مہینہ قابل برکت و محبت اور قابل احترام ہے. رجب کے مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے. یوں تو ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت حاصل ہے. جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو عام طور پر ذہنوں میں اس واقعے کی یاد تازہ ہوتی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس وقت پیش آیا جب آپ دنیا میں بہت زیادہ غمگین تھے، محزون تھے، رنجیدہ تھے، اور کفار و مشرکین کے ایک طرف ستائے ہوئے تھے تو دوسری طرف آپ کے دو انتہائی قریبی زندگی کے ساتھی، جن میں آپ کے اپنے چچا ابو طالب، ان کا انتقال، اس کے چند ماہ یا 6 مہینے کے بعد میں آپ کی شریک حیات جو آپ کی زندگی کی بہترین ساتھی تھی، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دینے والی، زندگی کے مشکل لمحات میں، زندگی کے تکلیف دہ اوقات میں آپ کی ہمت بڑھانے والی، آپ کے حوصلوں کو بلند کرنے والی، آپ کی نیکیوں پر آپ کو اجر کے وعدے دلانے والی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ سکھ رنج غم ہر چیز میں مکمل طور پر شامل ہونے والی آپ کی اپنی شریک حیات ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بھاری غم تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو، جس سال میں حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا اور اسی سال میں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، عام الحزن کا نام دیا کہ یہ سال غم کا ہے، یہ سال دکھ کا ہے، یہ سال رنج کا ہے، یہ سال افسوس اور ملال کا ہے، یہ سال تکلیف کا ہے. ظاہر بات ہے زندگی میں ایک کے بعد ایک دو ایسے عظیم ہستیوں کا دنیا سے چلا جانا جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ دیتے تھے، ہر مشکل گھڑی میں سامنے کھڑے ہوتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں ڈھال بن جاتے تھے. ایسے عزیزوں کا اور ایسے چاہنے والوں کا اور ایسے ہمدردوں کا
ایک ساتھ تھوڑے ہی دنوں میں دنیا سے چلا جانا یہ افسوس اور غم کی بات تھی۔ ادھر یہ واقعہ پیش آیا، ادھر دوسرا طائف کا واقعہ پیش آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، جو تاریخ اسلام کا انتہائی دردناک واقعہ ہے، جو انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے اور زیادہ ستانے لگے۔ حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کی ہمتیں اور بڑھ گئی۔ بی بی خدیجہ کے انتقال کے بعد تو اور زیادہ جری اور جو جری ہو گئے تھے اور بہت زیادہ تکلیف پر آمادہ ہو چکے تھے، ہر قدم پر اللہ کے نبی کو ستا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو مکے سے باہر چل کر اطراف کے قبائل کو دعوت دے دوں اسلام کی، ایمان کی۔ طائف کے اندر بڑے بڑے قبیلے موجود ہیں، وہ قبائل اگر اسلام میں داخل ہو گئے بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ یہ سوچ کر طائف کے قبیلوں کے سرداروں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا۔ مشہور واقعہ ہے، اکثر و بیشتر ہم اجتماعات کے اندر بھی یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کے 3 سرداروں کے پاس گئے، لیکن تینوں نے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، آپ کی نبوت کا انکار کر دیا، آپ کو دھتکار دیا، گالیاں دینے لگے، فقرے کسنے لگے، بدتمیزی کرنے لگے، یہاں تک کہ طائف کے غلڈوں کو، طائف کے آوارہ بچوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑاتے تھے، پتھریں مارتے تھے، کبھی آپ کے گلے میں پتا ڈال کر گھسیٹتے تھے، کبھی نشانہ لگا کر پتھروں سے مارا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ رہے، اللہ کے نبی دوڑ رہے، دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، نوجوان اوباش قسم کے لڑکے، غنڈے آوارہ قسم کے لڑکے، فقرے کسرے، گالیاں دے رہے، جو منہ کو آیا وہ بکتے جا رہے اور پتھریں برساتے جا رہے۔ اتنا مارا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا، اتنا خون آپ کے بدن مبارک سے نکلا، آپ کے نعلین شریفین اس کے اندر ڈوب گئے، خون کے قطرے نکل کے آپ کے نعلین میں، آپ کے جوتے مبارک میں جمنے لگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حالانکہ اتنے روایتوں میں آتا ہے، بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے، اس قدر شدید چوٹیں آئی تھی، ایسے سخت نوکیلے پتھروں سے مارا تھا، خون کے فوارے نکل کر بہہ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کے خون کی حفاظت کی، نبی کے خون کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیا۔ اللہ کا یہ قانون ہے دنیا کے اندر، روئے زمین پر جب کبھی بھی کسی بھی نبی کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ ساری دنیا کو تباہ کر دیتے ہیں، اللہ کا عذاب اسی وقت دنیا میں اترتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ یہ گوارا نہیں کرتے، اللہ یہ برداشت نہیں کرتے، اللہ کے پاکیزہ، اللہ کے برگزیدہ بندے حضرات انبیاء کرام کا خون کے قطرہ زمین پر گرے۔ جس علاقے میں، جس زمانے میں بھی نبی کا خون بہایا گیا، نبی کے خون کے قطرے زمین پر گرے، اللہ کا عذاب ان بستیوں پر، ان قوموں پر برابر آیا۔ اللہ کو اس امت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، تو اللہ نے نبی کے خون کے قطروں کی حفاظت کی۔ اللہ کے نبی اپنی جان بچانے کے لیے ایک باغ میں گھس گئے، وہاں کچھ دیر آپ نے آرام فرمایا۔ بہت تفصیل ہے واقعہ، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ طائف کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ ایک روحانی تکلیف دی گئی، مینٹلی ٹارچر کیا گیا، دماغی اعتبار سے آپ پر فکرے کس کے دل و دماغ کو جہاں پر تکلیف پہنچائی، وہیں پر انہوں نے پتھریں مار کر آپ کے جسم اتھر کو بھی لہو لہان کیا، زخم آلودہ کر دیا، زخموں سے چور چور ہو گئے۔ وہ تکلیف واقعی تکلیف تھی میرے بھائیوں، تصور نہیں کر سکتے۔ میں بول رہا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ میں، آپ سن لے رہے بڑی آسانی کے ساتھ میں، کبھی تصور کر کے دیکھیں کہ وہ کیا منظر تھا ہوگا، وہ کیا وقت تھا ہوگا۔ اس وقت آسمان بھی کانپ رہا تھا، زمین بھی تھرا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ پیغمبر، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، امام الانبیاء، ختم الرسول والمرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھریں برسائے جا رہے۔ قصور کیا ہے آپ کا؟ اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، برائیوں سے بچنے کی ترغیب دی، کفر و شرک سے بیزاری کا اعلان کیا کہ یہ جرم ہے دنیا میں، لیکن اللہ کے نبی کو بہت ستایا گیا، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر بات ہے جب اللہ کے نبی واپس آئے، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی۔ دیکھو دنیا میں بھی ایک دستور، ایک طریقہ ہے، جب کوئی غمگین ہوتے ہیں،
جب کوئی رنجیدہ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کسی کے گھر میں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، رشتہ دار، عزیز و اعزہ و اقربا، دوست احباب ملاقات کے لیے آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، قریبی رشتہ دار ان کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں، چلو آ جاؤ ہمارے گھر، چند دن رہ لے کے جانا۔ بیٹی سسرال میں پریشان ہے، میکے والے بلا لیتے ہیں، بیٹا ٹھیک ہے 15 دن کے لیے آ جا، تیرا دل ہلکا ہوگا، تیرے دکھ درد دور ہو جائیں گے، کچھ دن ماں باپ کے گھر میں رہ لے، محبت اور پیار کے ساتھ میں پھر چلی جانا۔ یہ دنیا میں دستور بھی ہے اور انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے۔ جب کوئی آدمی غمگین ہو، جب کوئی آدمی رنجیدہ ہو، اگر اس کو سینے سے لگایا جائے، اس کے سر پر پیار اور محبت اور شفقت سے، عزت اور احترام سے ہاتھ پھیرا جائے، اس کو اپنے گلے سے لگایا جائے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو ہمت دلائی جائے، اس کو دلاسا دلایا جائے، اس کے ہمتوں کو بڑھایا جائے، تو آدمی کا آدھا سے زیادہ غم دور ہو جاتا ہے۔ ارے بعض قریبی رشتہ دار وہ ہوتے ہیں جن سے کہہ کر، جن کے سامنے بیان کر کے، جن کے گلے لگ کر رونے کے بعد، یا پھر اس سے آگے کہوں، بعض لوگ ہماری زندگی میں، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے خاندان میں ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ہی، دیکھتے ہی آدمی کے اندر کے دکھ درد، غم و تکلیف سب دور ہو جاتے ہیں۔ کسی کی اولاد پیاری ہوتی ہے، باہر کا تھکا ماندہ آدمی ہے، باہر ٹینشنوں سے آیا، کاروبار کا ٹینشن، ملازمت کا ٹینشن، مالی مشکلات، پریشانیاں، معاشی بحران، یا باہر کسی سے جھگڑا، کسی سے مسائل، گھر میں آتا ہے، بچوں پہ نظر پڑتی ہے، سارے غم بھول جاتا ہے، بیوی پہ نظر پڑی، غم بھول گیا، ماں پر نظر پڑی، ماں کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، تو اس کی زندگی کے غم آدمی بھول جاتا ہے، اپنی گزری ہوئی تکلیفوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں پہنچی، ارے 13 سال مکے میں آپ کتنی مشقتوں کو برداشت کرتے رہے، ان ساری تکلیفوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ فرمایا، اپنی قربت کا فیصلہ فرمایا، اپنی معیت کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے کہا، جبرائیل جاؤ، میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، جبرائیل جاؤ، میرا حبیب پریشان ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میرا محبوب رنجیدہ ہے، میرا محبوب افسردہ ہے، بہت تکلیف جھیل لیا، بہت مشقتیں اٹھا لیا، اب مجھ سے بھی دیکھا نہیں جاتا، جبرائیل اب مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا، جاؤ میرے حبیب کو بلا کر لاؤ، میرے قریب کر دو اسے، میرے سامنے لا لو اسے، میں اپنے چہرے انور کا دیدار کراؤں گا، میں اپنا جلوہ دکھاؤں گا، میں اپنے دیدار سے میرے محبوب کو مشرف کروں گا۔ میری عزت کی قسم ہے، میرے جلالت کی قسم ہے، آج تک دنیا میں نہ مجھے کسی آنکھ نے دیکھا ہے، لا تدرکہ الابصار ولا یدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی، کسی کی آنکھوں میں طاقت نہیں ہے اللہ کے چہرے انور کا دیدار کر سکے، اللہ کے جلوے کو دیکھ سکے، اللہ کے نور کو دیکھ سکے، کسی کی نگاہوں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ ارے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پوری زندگی تڑپتے رہے، بے قرار ہوتے رہے، اللہ سے گفتگو ہوتی تھی، اللہ سے بات چیت ہوتی تھی، جب بات ہوتے ہوتے اتنی زیادہ محبت اللہ کے دل کے اندر آ گئی، جب محبت کا غلبہ ہو جاتا تو اللہ سے کہتے، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ اپنا مخرا دکھا دو، اللہ اپنا جلوہ دکھا دو، اللہ اپنا دیدار کرا دو نا مجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ سے گزارش کر رہے ہیں، بار بار اپنی تڑپ کا، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ ہر بار حضرت موسیٰ سے یہی کہتے ہیں، لن ترانی، موسیٰ ہرگز بھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، موسیٰ تمہارے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جب ضد بہت بڑی، لاڑ میں، پیار میں، محبت میں ضد کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اللہ کے ساتھ محبتانہ تھا، لاڑ کا تھا، ناز کا تھا، اس لیے آپ بہت زیادہ گویا کہ اپنی بات پہ اڑ گئے، نہیں اللہ مجھے تو آپ کو دیکھ نہیں ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، میں آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، گویا زبان حال سے یوں فرما رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، اگر دیکھنا ہی ہے کوہ طور پر آ جاؤ، ہم اپنا جلوے کا گویا کہ کچھ اثر دکھائیں گے، اگر تم برداشت کر لیے تو پھر ٹھیک ہے آگے دیکھا جائے گا۔ اللہ نے کوہ طور پر بلایا، طور کے پہاڑ پر آپ کی حاضری ہوئی۔ ایک طلب ہے
ایک تڑپ ہے، ایک چسکا ہے، نگاہیں بے چین و بے قرار ہے اللہ کے جلوے کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے شہر انور کا دیدار کرنے کے لیے دل بے قرار ہے، نگاہیں تڑپ رہی ہے، نگاہیں ترس رہی ہے۔ اب اس عجیب قسم کی ایک محبت طاری ہے، الفت آپ کے اوپر ہے، اور آپ ایک عجیب قسم کی یوں سمجھیے ناز کی حالت میں کوہ طور کی طرف جو ہے چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، عجیب قدم اٹھ رہے ہیں۔ دل کے اندر یہ جذبہ ہے اور یہ چاہت ہے، آج میں اپنے محبوب کو دیکھنے جا رہا ہوں، آج میں اللہ کو دیکھنے جا رہا ہوں، ارے جس کے ساتھ آج تک بات چیت ہوتی رہی، ابھی تک نہیں دیکھا تھا، اب میں دیکھوں گا۔ یہ سوچ کر چلیں۔ کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نور، اپنے جلال اور چہرے انور کی جو خوبصورتی تھی اللہ کی، اس کی گویا کہ ایک جھلک بزرگوں نے لکھا ہے سوئی کے ناکے کے برابر اللہ نے وہ پہاڑ طور کے اوپر اس چیز کو ڈالا، تو وہ پہاڑ اللہ کے جلال، اللہ کے گویا کہ جو ہے نور کو برداشت نہیں کر سکا، جل کے خاک ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو کے بکھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر اللہ سے کہنے لگے اللہ واقعی میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، دنیا میں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اب اللہ اپنے حبیب کو بلا رہے ہیں، اپنے حبیب کے غم دکھ درد کو دور کرنے کے لیے، آپ کی تسلی کا سامان کرنے کے لیے اللہ اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ یہ واقعہ معراج کی 26 معراج اور 26 رجب کے بعد جو رات آتی ہے 27ویں شب، گویا 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو بلا کر لاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو لے کر آنا، مگر ذرا برابر تکلیف نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی آرام کر رہے، نیند آپ کے اوپر طاری ہے۔ جبرائیل آئے، اب حیران ہے، دروازہ کھٹکھٹاؤں تو نبی کی نیند بیدار ہو جائے گی، آواز دوں تو رات کی تنہائی ہے، تنہائی میں اچانک کوئی اگر بندے کو آواز دے دے آدمی نیند میں ہڑبڑا کے اٹھے گا، کنڈی بجاؤں ہڑبڑا کے اٹھیں گے، نیند کے خراب ہو جائے گی، اللہ کے حبیب کو تکلیف ہوگی۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل یاد رکھنا، خیال رکھنا، میرے حبیب کو ذرا برابر تکلیف نہیں ہونا۔ اب کیا کریں؟ آپ نے گھر کے چھت کو پھاڑا، آہستہ سے گھر کے اندر اترے اور اللہ کے نبی کے قریب آئے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران و پریشان ہیں، میں کس طریقے سے اللہ کے حبیب کو بیدار کروں؟ کان کے قریب جا کے عرض کروں یا رسول اللہ اٹھیے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے، یا محمد چلیے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، اللہ پاک آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ اگر نیند کی حالت میں کوئی آدمی سو رہا ہے، کانوں کے قریب بھی جا کر آواز لگائیں گے، اجنبی آواز ہے، اجنبی آدمی ہے، رات کا سناٹا ہے، گھر کا دروازہ بھی بند ہے، اگر اچانک کوئی اجنبی آدمی قریب اگر آ جائے گا، کانوں کے آواز لگائے گا تو نیند میں آدمی ہڑبڑا اٹھے گا، تکلیف ہوگی۔ جبرائیل حیران ہے، کیسے اٹھاؤں میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، کیسے اٹھاؤں اللہ کے حبیب کو؟ اگر کچھ زبان سے بولوں گا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، بڑے حیران و پریشان ہیں۔ اخیر میں اللہ نے دل میں بات ڈالی، اللہ کے رسول کے قدموں کے قریب گئے، اللہ کے رسول کے قدموں کے قریب گئے، بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اپنے کافوری ہونٹ، جبرائیل نور سے بنے ہوئے ہیں، آپ کے ہونٹ کافور کے ہیں، کافوری ہونٹوں کو، سفید سفید نرم نرم ہونٹ ہیں، ان ہونٹوں کو اللہ کے نبی کے تلووں پہ لگا دیا، تلووں پہ لگا دیا۔ بولے نہیں، یہی مقام ہے، یہی مقام و مرتبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا، یہ مقام محبت ہے، یہاں پر ادب کا تقاضا یہ ہے نبی کو تکلیف نہیں ہونا، بس اپنے نرم نرم ملائم سے اور جو ہے کافوری سفید ہونٹوں کو اللہ کے رسول کے تلووں پہ لگا کر بوسہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ بوسہ دے رہے ہیں۔ بڑا عجیب لطف آ رہا حضرت جبرائیل کو بھی، بڑا مزہ آ رہا، ارے دنیا میں کسی نے بھی نبی کے قدموں کو بوسہ نہیں لیا ہوگا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، جو 1,24,000 انبیاء کے پاس وہی لانے والا پیغام جو ہے، وہی لانے والا فرشتہ، اللہ کا پیغام لانے والا فرشتہ اپنے ہونٹوں سے نبی کے تلووں کو چوم رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا اتنی رات کو؟ کہا آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ کہاں؟ بولے آسمانوں میں بلایا، چلو۔ پھر آپ کو دروازہ کھولا گیا، دروازہ کھول کے آپ کو باہر لائے، جہاں سے
جنت سے سواری لائی گئی تھی، براق لایا گیا تھا، آپ کو اس کے اوپر سوار کرایا اور وہاں سے پھر جو ہے خانہ کعبہ میں لے گئے۔ تفصیلی واقعہ ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں لے جایا گیا، آپ کے قلب اطہر کو، سینے مبارک کو چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اور جنت سے کچھ نورانی چیزیں لائی گئی تھی ایک تشت میں رکھ کر، ان نورانی چیزوں کو اللہ کے نبی کے قلب اطہر میں ڈالا گیا، دل کے اندر ڈالا گیا، پھر آپ کے دل کو، آپ کے قلب کو آپ کے سینے میں پھر رکھ کر پھر اس کو جیسا کہ ویسا کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کو لے کر چلے، درمیان میں بہت سارے واقعات پیش آئے، ہوتے ہوتے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک چلے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس۔ وہاں جانے کے بعد میں آپ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کا فریضہ انجام دیا۔ سارے نبی موجود ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ نبی کی بعثت سے پہلے، نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا نبی کے تعارف کے واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اور آپ کے زندگی کے، آپ کی خصوصیات کو ختم نبوت کے اعلان کے لیے دنیا میں 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا۔ اور جب آپ کو آسمانوں پر بلایا جا رہا، پھر بھی دنیا میں اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا آپ کے استقبال کے لیے۔ انبیاء کرام تشریف فرما ہے، نماز کا وقت ہو رہا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جانے سے پہلے کا واقعہ، بعض میں ہے کہ واپسی کے وقت کا واقعہ، بہرحال جو بھی ہو، آپ نے وہاں پر سارے انبیاء انتظار میں ہیں، کون نماز پڑھائے گا؟ سب سمجھ رہے کہ شاید جبرائیل نماز پڑھائیں گے، لیکن جبرائیل نے اللہ کے حبیب کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کی۔ آپ نے، چونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، اس لیے آپ نے امامت کے فریضے کو انجام دیا اور آپ نے امامت فرمائی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اللہ کے قریب پہنچے۔ آگے کیا ہوا اگلی جمعہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ ماہ رجب کا اور واقع معراج کا کیا پیغام ہے، کیا سبق ملتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں کیا معلومات ہوتی ہے، اگلی جمعہ عرض کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، شب معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے، شب معراج ہو چکی ہے، ایک مرتبہ آئی اللہ کے رسول کی زندگی میں، اس کے بعد پھر شب معراج نہیں آنے والی۔ معراج کا واقعہ دنیا میں تازہ ہوگا، معراج کے تذکرے ہوں گے، معراج کے واقعے کو روزانہ بیان کیا جا سکتا، ہر جمعہ بیان کیا جا سکتا، لیکن بعض لوگ 27 رجب کو رات میں مسجدوں میں معراج، جگنے کی رات صرف 2 ہے جس کے فضیلت ہے، شب برات، شب قدر، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور اگر جاگنا ہے تو اور 2 راتیں ہیں، عیدین سے پہلے کی راتیں ہیں، لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الانعام، وہ 2 راتیں ہیں جاگنے کی، اور 2 راتیں شب برات، شب قدر۔ شب معراج میں جاگنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، کوئی نفلیں پڑھنا، یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ذہنوں سے نکالنا چاہیے۔ شب معراج کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے، ہاں واقعہ معراج کی حقیقت ہے، واقعہ معراج کی اہمیت ہے، واقعہ معراج کے ذریعے کچھ پیغام ملتا ہے، اگلی جمعہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ بہت زمانے سے ہمارے اکابر کی، بڑوں کی یہ فکریں ہیں کہ اس ملک میں مسلمان اپنے خاندانی مسائل، اپنے زندگی کے مسائل، میاں بیوی کے اندر آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے، ناچاقیاں آتی رہتی ہے، اجتماعی زندگی میں اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں شریعت دی ہے، قرآن و حدیث، قرآن و سنت ہمارے پاس ہے، لیکن عام طور پر امت مسلمہ جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس شریعت محمدی ہے، جن کے پاس شریعت محمدیہ کے ماہرین حضرات علماء اور مفتیان کرام موجود ہیں، اس کے باوجود یہ امت کا ایک بڑا طبقہ اپنے گھریلو مسائل کے حل کے لیے، میاں بیوی کے مسائل اور جھگڑوں کو حل کرانے کے لیے، کئی گاؤں ہیں تو غیر مسلم سرپنچوں کے پاس، غیر مسلم پنچایتوں میں بیٹھتے ہیں پیسہ دے کے ہزاروں روپیہ، یا پھر پولیس اسٹیشن اور کورٹ کچہریوں کے پیچھے پھرتے ہیں، سالوں بیت جا رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے امت کے جو ہے روزانہ خرچ ہو رہے مقدمات کے اندر، اور اتنا برا حال ہو چکا معاشرے میں، خلا اور طلاق کے لیے ہماری نوجوان بہنیں بیٹیاں غیر مسلم وکلا کے پیچھے پھر رہی ہے، زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے، شرم و حیا کو داؤں پہ لگا رہی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے 1900 بلکہ آزادی سے پہلے سے ہمارے اکابر کی فکریں تھی اس ملک میں مسلمانوں کے اپنی شرعی پنچایت ہونا، مسلمانوں کا اپنے دارالقضا ہونا، مسلمانوں کا اپنا محکمہ شریعہ ہونا، جہاں پر مسلمان بیٹھ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کریں۔
مفتیان کرام کی موجودگی میں اپنی اس بگڑی ہوئی زندگی کو سنوار لے. ہمارے اکابر نے آزادی سے پہلے سے اس بات کی کوشش کی، لیکن 1986 میں فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ اس کے لیے شعبہ قائم کیا امارت شریعہ ہند کے نام سے، اور اس کے بعد سے پورے ملک میں آواز لگائی. ہر گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، ضلع ضلع مسلمانوں کے اپنا محکم شریعہ ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنے مسائل کو حل کریں. اس کے بعد سے مسلسل محنتیں ہوتی رہی، کئی علاقوں میں یہ شعبے قائم ہوئے، لیکن بہرحال جتنا کام ہونا تھا اتنا نہیں ہو سکا. اب حال ہی میں ہمارے اکابر کی فکریں بڑھی، خاص طور سے اس وقت اس وقت یہ طے کیا پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا اپنا ایک امیر ہونا چاہیے جس کو امیر الہند کہا جاتا ہے. اس وقت جو امیر الہند ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مدد اللہ العالی امیر الہند ہے، اور حضرت مولانا مفتی سلمان سر منصور پوری نائب امیر الہند ہے. اور امارت شریعہ ہند پورے ملک میں چل رہا. پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل ہماری ریاست کے اکابر بھی فکر مند ہیں کہ ضلع ضلع اور تعلقہ محکم شریعہ قائم ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے اپنے مسائل حل ہونا چاہیے. ہمارے اپنے مقام پر بھی اتنا بڑا شہر ہے، اس کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی. اس لیے اکابر کے مشورے سے یہ طے پایا کہ شہر نرمل میں بھی ایک محکم شریعہ قائم کیا جانا چاہیے. اس کے لیے میٹنگ ہوئی جس میں تمام ذمہ داران کو بلایا گیا، جس میں علماء کرام، مفتیان کرام، وکلاء حضرات، سیاسی سماجی قائدین سب جمع ہوئے اور بیٹھ کر طے ہوا. ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. حضرت مولانا محمد عبدالعلیم صاحب قاسمی امام و خطیب سلیم مسجد کو اس کا صدر بنایا گیا، اور بھی دیگر علماء اور مفتیان کرام اس پینل کے اندر شامل ہیں. بہرحال محکم شریعہ قائم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. کل بروز ہفتہ 26 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد مسجد جمال میں محکمہ شریعہ کا افتتاح عمل میں آ رہا. محکمہ شریعہ کا دفتر بھی مسجد جمال میں ہوگا. روزانہ صبح 10 بجے سے 1 بجے تک مفتی سید عبدالعزیز ہاشمی صاحب ذمہ دار وہاں بیٹھیں گے اور مقدمات لیے جائیں گے. بہت تفصیل ہے اس کا، طریقہ کار بھی بالکل عدالت کی طرح ہوگا، لیکن اتنا لمبا نہیں جائے گا. اور دوسرا یہ کہ عدالت کی طرح ججمنٹ اور فیصلہ صادر کر کے عمل کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں پر ترغیب اور ترہیب سے کام لیا جاتا، آپس میں صلح اور مصالحت اور کمپرومائز کیا جاتا. قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رسول کا ڈر اور خوف، آخرت کی فکر دلا کر آپس میں جوڑنے کی کوششیں کی جاتی ہے. کیونکہ قوت نافذہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، حکومت کے پاس ہوتی ہے. نہ پولیس ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا ہمارے کو اتھارٹی ہے زبردستی ہم کسی کو مجبور کر سکیں. بس محکمہ شریعہ کا کام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رسول کا ڈر دلوں میں بٹھاتے ہوئے، آخرت کی فکر یاد دلاتے ہوئے مسائل کو آپس میں حل کرانا. انشاءاللہ صبح 10 بجے سے 1 بجے تک آفس کھلا رہے گا اور مقدمات لیے جائیں گے. ہر مہینے میں 15 دن میں ایک مرتبہ اس کی بیٹھک ہوگی، مقدمات حل کیے جائیں گے. اس کا افتتاح ہونے جا رہا. کل عصر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ایک جلسہ اصلاح معاشرہ بعنوان گھریلو جھگڑوں کا شرعی حل کیا ہے. یہ جلسہ عصر سے لے کے عشاء تک ہوگا. اپنے وقت کو فارغ کر کے قیمتی بنائیں. عام طور پہ لوگ بولتے ہیں ارے آپ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے آئیے. دین کے لیے ہمارا وقت قیمتی نہیں ہے، دین قیمتی ہے. اپنا وقت قیمتی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہمارے وقت کی. اس وقت کو فارغ کر کے اپنے قیمتی بنانے کے لیے جلسے میں شرکت کرنا ہے. تو کل عصر کی نماز سب کو مسجد جمال میں ادا کرنا ہے. عصر کے بعد بھی بیانات ہوں گے، مغرب کے بعد بھی بیانات ہوں گے. عشاء کی نماز سے پہلے دعا ہوگی اور عشاء کے بعد انشاءاللہ جلسے کا اختتام ہوگا. ہماری ریاست کے بہت سارے علماء کرام ذمہ دار تشریف لا رہے، خاص طور سے امیر شریعت اور پیر طریقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب مدد اللہ العالی، جانشین و خلیفہ حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور خطیب جامع مسجد مرکز ملے پلی، اور بہت ساری تنظیموں کے مدارس کے ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ ہماری ریاست کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، اللہ والے بزرگ ہیں. اور یہ حقیقت ہے، اگر کسی زندہ ولی کو دیکھنا ہے تو حضرت مولانا شاہ جمال الرحمان صاحب مدد علی کی شخصیت ہے. اس وقت میں شخصیت ہے. عام طور پہ ہم لوگ بزرگوں کے علماء کے مرنے کے بعد قدر کرتے، مرنے کے بعد ان کے تذکرے کرتے بہت بڑے اللہ والے تھے. نہیں، اللہ والے ہیں، دیکھنا ہے اللہ والوں کو. اللہ والوں کو دیکھنا بھی محبت کی نظروں سے عبادت ہے. تھوڑی دیر بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے. راتوں کی تہجد سے زیادہ ثواب، نفل روزوں سے زیادہ ثواب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات کل ضرور شرکت کریں. اور دوسرے ہماری ریاست کے بزرگ عالم دین
حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب مدظل العالی جو حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پرنام بٹ کے خلیفہ ہیں، ادارے اشرف العلوم حیدرآباد کے آپ بانی اور ناظم ہیں، اور بہت سارے 50 مدرسوں کے تنظیموں کے ذمہ دار ہیں. آپ بھی تشریف لا رہے، ان دونوں کے تفصیلی خطابات ہوں گے اور بھی دیگر علماء کے بیانات ہوں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کل عصر کی نماز مسجد جمال میں ادا کریں اور اپنا وقت قیمتی بنائیں اور اپنے وقت کو فارغ کر کے فرصت کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر علماء کے بیانات سے استفادہ کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.